دوستوں، جب پروگرام کے شروع میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم آپ کی ملاقات ڈاکٹر بزمی انعام سے کروائیں گے، تو جو لوگ ریگولرلی ریڈیو سنتے ہیں وہ بہت خوش ہو گئے ہوں گے، کیونکہ وہ سب ڈاکٹر صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اگر آپ سب میں سے کچھ لوگ نہیں بھی جانتے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب از ناٹ اونلی اے پروفیسر آف کمیونٹی ہیلتھ سائنسز ایٹ دا میڈیکل یونیورسٹی آف ضیاء الدین، بٹ ہی از آلسو ون آف دا پائنیئرس، جو میرے خیال میں ایشیا میں بھی اپنی طرح کا ایک پہلا اور انوکھا پروگرام ہے جو 6 سال تک ریڈیو پہ چلا اور چل رہا ہے ابھی تک. یہ ایک کلینک ہے جو ڈاکٹر صاحب ریڈیو پہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور پیشنٹس انہیں کال کر سکتے ہیں، اپنی تکالیف بتاتے ہیں اور یہ انہیں مشورے دیتے ہیں اور ان کو ان کی علاج میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آئیے آج ان سے ملتے ہیں، لیکن ایک بالکل الگ طرح سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے جا رہے ہیں پروگرامس کافی اچھے جا رہے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اٹس انٹرسٹنگ اینڈ ہیکٹک آئی بلیو. اٹس ویری ہیکٹک. بہت آپ کو کالز آتی ہیں لیکن کانسٹنٹلی. اس میں جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، مین یو آر گیونگ بیک سم تھنگ ٹو دا پیپل. سو مچ یو گیونگ بیک سو مچ. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ بتاؤ کوئی کام ہم بڑا نہیں. اٹ از اونلی دیٹ یو آر ریٹرننگ بیک وٹ دا کنٹری گیو ٹو یو. اس لیے ہم لوگوں نے ڈاؤ میں پڑھا تھا اور وہاں 12 روپے مہینے فیس ہوتی تھی، تو 144 روپے ٹیوشن فیس، سب ملا کے 250-300، جبکہ ڈاکٹر بننے میں 3 لاکھ خرچ ہوتے ہیں اس زمانے میں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 70s. اوکے. تو یہ پیسے باقی جو آتے تھے تو وہ عوام کی پیسے تھے نا، ٹیکس پیئرز منی. تو وی جسٹ ریٹرن بیک، دیٹس آل. مجھے تو پتہ ہے، لیکن آپ اگر ہمارے دوستوں کو بھی بتائیں کہ کیا ہوا تھا اس وقت جب 71 میں ہمارا ملک ڈیوائڈ ہوا. اس وقت میری عمر تقریباً کوئی 15 سال کی تھی. میٹرک میں ہم تھے. والد صاحب یہاں کراچی میں ہم لوگوں کو چھوڑ گئے تھے اور پھر واپس ایسٹ پاکستان چلے گئے تھے. وہاں ان کی کنسٹرکشن کمپنی تھی جو کہ ون آف دا 3 لارجسٹ کنسٹرکشن کمپنی تھی، انڈسٹریز ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر فال ہو گیا اور ہم لوگ یہاں پھنس گئے، والد صاحب وہاں پھنس گئے، اور اس طرح سے کوئی 5 سال علیحدہ رہے ہم لوگ. اچھا، 71 میں مارچ میں ہمارے ایک جو نانا تھے، انہیں، وہ بھی ڈاکٹر تھے، انہیں اغوا کر لیا گیا اور ان کا کوئی ٹریس نہیں ملا. اور ہماری والدہ جو ہیں وہ لاشوں میں اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے چچا، ان کو، ان کی پوری خاندان کو شہید کر دیا گیا. تب ایک ایسی عورت جس کے جو اپنے شوہر سے بھی علیحدہ ہے، جو شوہر ایسٹ پاکستان میں پھنسا ہوا ہے، اس کے 2 بھائی وہاں ہوں، پھر اس کا باپ قتل کر دیا ہوا، چچا قتل کر دیا ہوا، اس کا پورا خاندان قتل کر دیا ہوا، تو اس کی سائیکی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا، پھر مطلب ہم لوگ کا کاروبار اتنا بڑا تھا، مطلب والد صاحب کی جو کمپنی تھی وہ بنگلہ دیش ہونے کے بعد نیشنلائز ہو گئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا وہ جو شان بان اور جو آپ کی نشان بان تو خیر نہیں، بٹ لائف اسٹائل ایک تھا. ٹھیک ہے. بالکل. اور پھر وہاں سے ہم آسمان سے زمین پہ آئے. پہلی سردی جو ہم نے یہاں گزاری تو ہمارے پاس سویٹر نہیں ہوتا تھا، تو 2 شرٹ پہن کر کے اسکول جاتے تھے. اور پھر ساری تعلیم ہم نے ٹیوشن پڑھا کر کے اپنی مکمل کی. اچھا، 71 میں مارچ میں ہمارے ایک جو نانا تھے، انہیں، وہ بھی ڈاکٹر تھے، انہیں اغوا کر لیا گیا اور ان کا کوئی ٹریس نہیں ملا. اور ہماری والدہ جو ہیں وہ لاشوں میں اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے چچا، ان کو، ان کی پوری خاندان کو، ہمارے گھر کے سامنے گورنر صاحب رہتے تھے. تو ایک دن ہم نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ جی آپ جس صوفے پہ گورنر کو بٹھاتے ہیں، منسٹرز کو بٹھاتے ہیں، وہیں آپ سائٹ کے مزدوروں کو، فیکٹری کے مزدوروں کو بھی بٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے باہر مطلب برآمدے میں آپ بٹھائیں انہیں. تو انہوں نے ایک بات کی جو کہ میرے ذہن میں ایسی فٹ ہوئی اور جس نے کہ میری اپنی شخصیت سازی میں کافی مدد دی، کہ بیٹا میں کسی انسان کے سوشل اسٹیٹس کی بنیاد پہ اسے میں ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو آئی تھنک جو ہم ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ہوتے ہیں.
آج الحمدللہ جس شہر میں ہم پیدل تھے آج اس میں 4 لوگ جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اور محنت اور لگن اور ان کا کانسٹنٹ سپورٹ اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ مستقل رہا جب آپ لوگ بڑے ہو رہے تھے. بالکل. all you brothers and بالکل. sisters. تو آج آپ جب مڑ کے اپنی مدر کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ از شی ٹو یو ناؤ؟ دیکھیں ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہم لوگوں کی تربیت ہے وہ تو ایک طرف، لیکن دوسرا کنٹریبیوشن جو میری زندگی میں انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے میرے لیے جو شریک حیات چنی اس کے اندر بھی وہی ویلیو سسٹم تھا اور ہے جو کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے اور جو ہونا چاہیے. میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت وسیع ایکسپیرینس ہے گاؤں دیہاتوں میں خواتین اور بچوں کے ساتھ کام کرنے کا. ان کی اسپیشلائزیشن ہے پیڈیاٹرکس یعنی امراض اطفال کے ماہر ہیں ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں میں چاہتی ہوں آپ وہ بھی ضرور شیئر کریں اپنے میسج کے ساتھ ساتھ. دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں جو آپ اتنا بڑا پروگرام کریں ماؤں کے اوپر جی. اور غالباً یہ پروگرام جب تک آپ کا ختم ہوگا اس وقت تک 2 یا 3 مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی. اور وہ بھی کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک نئی زندگی کو جنم دینے کے عمل میں وہ اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہے. اور جو ہمارے یہاں شرح اموات ہے ماؤں کے مرنے کا یہ وہ شرح اموات ہے جو کہ سویڈن میں 1880 میں تھا. ٹھیک ہے، ایک صدی پہلے. جی. اور اسی زمانے یا اس سے کچھ 100-200 سال پہلے جب ہمارے یہاں کے بادشاہ کی ملکہ کی 14ویں اولاد ہو رہی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا ممتاز محل، اس کی یاد میں تاج محل بنا دیا. سویڈن کے ملکہ کا جب انتقال ہوا زچگی میں تو اس نے پورے ملک میں مڈ ویفری کا اسکول اور جال پھیلا دیا، اسکول کا جال پھیلا دیا. تو وہاں ماؤں کی شرح اموات اب اتنی کم ہو گئی ہے کہ اگر ایک ماں بھی مرتی ہے تو دیٹ از اے نیشنل کیٹاسٹرفی. ہر 20 منٹ میں ایک ماں زچگی اور اس کے عمل سے گزرنے میں اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 3,25,000 مائیں ہر سال شدید پریگننسی ریلیٹڈ کمپلیکیشن یعنی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ان کی زندگی درگور ہو جاتی، زندہ درگور ہو جاتی ہیں وہ. اور یہ اسٹڈیز نے ثابت کیا ثانیہ کہ اگر ماں مر جاتی ہے تو بچوں میں شرح اموات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. سو دس از مائی میسیج ٹو دا پیپل آف مائی کنٹری. اپنے لوگوں سے، اپنے قوم کے لیڈروں سے میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را ہمارے ملک کے ماؤں کو بچیں. میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گی، آپ اپنی والدہ سے کچھ کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے تھرو؟ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی جو کہنا سچ کہنا، اور اب تک سچ ہی کہتے آئے. آل آئی وانٹ ٹو سے از تھینک یو ویری مچ. میری شخصیت کو بنانے میں اور ہم سارے بھائی بہن آج جس مقام پہ ہیں وہاں تک لانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وی کین نیور فرگیٹ یو. تھینک یو ویری مچ ماں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ ثانیہ.